الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت ایک واقعے کے پس منظر میں نازل فرمائی، یعنی اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی اور احد ہوئی، اس کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور احد کے اندر بھی مجموعی اعتبار سے تو کامیابی تھی ہی، بعد میں نقصان ہوا۔ تو کفار مکہ کو اور جو اسلام کے دشمن تھے یہود، ان کو اس سے بہت زیادہ افسوس تھا کہ ہم بار بار جو شکست کھا رہے ہیں، بار بار ان سے ہار رہے ہیں، اب ہم ایک ساتھ مل کر الکفر ملۃ واحدہ کہا گیا حدیث پاک میں کہ سارا کفر ایک ہی دین ہے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو۔ جب اسلام کے خلاف معاملہ آتا ہے تو سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں، آپس میں چاہے ان کے کتنا بھی اختلاف ہو، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں، لیکن جب اسلام کے مقابل میں آتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور نبی کے زمانے میں بھی ہوا۔ تو ان لوگوں نے پورا یہ پلان بنایا کہ اب ہم ایک ساتھ مل کر، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین بھی، کفار مکہ بھی اور دوسرے قبائل کے حضرات بھی، سب مل کر ایک ساتھ جو ہے حملہ کریں گے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے۔ یہ روزانہ کا معاملہ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ اب ایک ساتھ مل کر ہم تو پوری مہم چلائی۔ کفار مکہ بھی ہیں، دوسرے مشرکین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور مدینے کے پاس میں رہنے والے بنو قریظہ جو ایک قبیلہ تھا یہود کا، وہ لوگ سب مل کر 10,000 کا لشکر تیار کیا۔ اس زمانے میں اتنا بڑا لشکر بہت بڑا مانا جاتا تھا۔ مدینے والے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کو شروع میں پتہ نہیں چلا، بعد میں اطلاع ملی کہ تمہارے خلاف پورا عرب، سارا کفر مل کر مسلمانوں کو اور مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تیاری کر چکا ہے۔ اب اور اس وقت سردی کا زمانہ، آپ دیکھیں کہ دین کے اوپر چلنے والوں پر حالات آتے ہیں، اور جب بندہ حالات میں اپنے آپ کو جما لیتا ہے، دین پر جم جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے راحت اور آسانیاں آتی ہیں۔ سورہ علم نشرہ میں فرمایا نا، ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا، یعنی ایک تنگی کے ساتھ دو آسانی ہیں۔ انسان کے اوپر ایک پریشانی آئی اور اس نے اس کے اوپر گلا شکوہ نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس پر جمع رہا، صبر کرتا رہا اور اللہ سے اس مصیبت اور بیماری کے دور ہونے کی دعا کرتا رہا، تو انشاءاللہ اس ایک تنگی، ایک پریشانی اور ایک بیماری کے بعد انشاءاللہ اللہ 2 راحتیں اور 2 آسانیاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ شروع میں صبر کر لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ زیادہ بڑھتا ہے تو شکوے شکایت،
ہر جگہ ہر انسان کے پاس جا کر شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، تو جو اللہ کی مدد آنی تھی وہ نہیں آ پاتی، جو فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ہو پاتا۔ خیر، تو اب آپ نے مشورہ کیا، کیونکہ حالات بڑے سخت تھے، سردی کا زمانہ، اور پھر صحابہ کرام کی حالت، مدینے والوں کی عام حالت فقر و فاقہ کی ہے۔ کچھ صحابہ کرام کھاتے پیتے تھے، ورنہ اکثروں کی حالت جو ہے فقر و فاقہ والی ہے، کھانے تک کے لالے ہیں۔ لڑنا اور جنگ میں اترنا یہ تو بہت دور کی بات، یعنی 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، بھوک اور فاقہ ہے، سردی کا زمانہ ہے، اور پھر مقابلے کے لیے چلنا ہے۔ بالکل ظاہری طور پر باہر نکل کر لڑنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو فارس کے، ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنے علاقے کی ایک رائے دی کہ حضرت، میری ایک رائے ہے کہ جب ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا ایران کے اندر، فارس کے اندر، کہ جب ڈائریکٹ مقابلے کی طاقت نہ ہو تو ہم ایک راستہ اختیار کرتے تھے، کیا کہ جہاں سے دشمن کے آنے کا اور حملہ کرنے کا خطرہ ہوتا تھا اس راستے کو ہی بند کر دیا جاوے، خندق اور کھائی کھود دی جاوے، اتنی لمبی اتنی چوڑی کہ دشمن سواری اور گھوڑے کے ساتھ اس کو پار نہ کر سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ پار ہی نہیں کر پائے گا تو ادھر آ نہیں پائے گا، تو ہم اس طرح بچ جائیں گے اور ہمیں نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ لڑنے کی طاقت نہیں، کھانے تک کے لالے ہیں۔ تو اب انتظام کرنا، اسلحہ اور ہتھیار وغیرہ جنگ کے لیے ضروری ہے، پھر طاقت اور چاہیے، لڑنے کے لیے اور زیادہ قوت کی ضرورت ہے۔ یہاں تو کھانا جو بنیادی کھانا ہے، غذا ہے، وہی نہیں مل رہی ہے۔ تو سلمان فارسی کی رائے آپ کو پسند آ گئی کہ کھائی کھودی جائے گی۔ تو جس طرف پہاڑ تھے اس طرف سے تو خطرہ نہیں تھا، لیکن جو راستہ کھلا ہوا تھا مدینے کے باہر، جہاں سے دشمن کے آنے کا زیادہ خطرہ تھا، اس راستے پر آپ نے جو ہے مدینے سے 4-5 میل کے فاصلے پر، جو آج جہاں مسجد سبعہ بنی ہوئی ہے، جو لوگ مدینہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، 7 مسجدوں کی مسجدیں تھیں اس زمانے میں، اس کی جگہ پر ایک بہت بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو وہاں پر آپ 3000 صحابہ کرام کو لے کر خندق اور کھائی کھودنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور گھر پر عورتوں اور بچوں کو چھوڑا ہوا ہے مدینے میں، سردی کا زمانہ، اور پھر مکہ مدینے کی زمین پتھر والی سخت زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، اس کو توڑنا کھودنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو 10 آدمیوں کی آپ نے جماعت الگ الگ بنا دی، اور ہر 10 آدمی پر 40 ہاتھ لمبی اور چوڑی کھائی کھودنے کا یعنی حکم دے دیا۔ صحابہ کرام چونکہ دین کے لیے سب کچھ لگانے اور کھپانے والے تھے، انہوں نے اسلام کو اور دین کو لٹا کر، سب کچھ لٹا کر ہی حاصل کیا تھا، تو ہر وقت آپ کے شانہ بشانہ، ہر وقت ہر چیز قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ اس وقت بھی وفاداری کا ثبوت دیا۔ کچھ منافق تھے جو ہٹ گئے تھے، لیکن جو سچے پکے صحابہ تھے وہ بالکل آپ سے کندھے ملا کر شانہ بشانہ تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ، آپ جو حکم دیں گے ہم بالکل کرنے کو تیار ہیں، حالانکہ ظاہری اسباب نہیں ہیں۔ اب خندق کھودی جانے لگی، اب کدال مارنا، فاوڑا چھلانا اور کھودنا، اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، کھانا نہیں ہے، فاقے پر فاقے ہیں، لیکن پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے کے اندر شامل ہیں، آپ بھی پتھر وغیرہ ہٹا رہے ہیں اور مٹی وغیرہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ الگ بیٹھ گئے ہوں، آپ نے بھی ایک فرد بن کر اس خندق کے کھودنے میں ساتھ دیا۔ اب خندق کھودتے کھودتے ایک واقعہ پیش آیا، ایک بہت بڑی چٹان نکل آئی۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اس پر کدال پہ کدال مار رہے ہیں، لیکن وہ پتھر ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے۔ ایک تو فاقہ ہے، بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے، اور پھر اتنی خطرناک بھاری مضبوط چٹان نکل آئی، اس کو توڑ رہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ تو صحابی نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، ایسا معاملہ پیش آ گیا، ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا ہے اور ہم سب عاجز آ گئے توڑ کر، لیکن ٹوٹ نہیں رہا ہے وہ، آپ خود تشریف لائے۔ اور پھر بعض صحابہ نے کہا، دیکھو اللہ کے رسول، ہم نے پیڑ پہ پتھر باندھ رکھا ہے،
ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لائے اور آپ نے جو ہے کدال ہاتھ میں لی اور اللہ کا نام لے کر زور سے جو ہے اس پر چلائی، وہ چٹان ٹوٹی اور اس سے ایک روشنی اور چنگاری نکلی۔ اس روشنی کے اندر آپ کو بہت کچھ دکھلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس روشنی کے اندر کہ ملک فارس یعنی ایران کے محل اور اس کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آنے والے ہیں۔ اب جو منافق تھے وہ شور مچانے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو ان کو، یا تو کھانے کے لالے ہیں، فاقے پر فاقہ ہیں، لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ایران اور کیسر و کسریٰ کے خواب دیکھ رہے ہیں، خزانوں کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کو جو دکھایا گیا، آپ نے وہ بات بیان فرمائی، دوبارہ آپ نے کدال ماری، پھر اس سے ایک روشنی نکلی، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ روم کے سرخ محلات اور اس کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آنے والے ہیں۔ پھر صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، کیونکہ نبی کی بات سچی ہے اور منافق مذاق اڑانے لگے، جسے آج بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کے اعتبار سے جب مسلمان کمزور ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بولے یہ کیا کریں گے، ان سے کیا ہوگا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ویسے ہی صحابہ کا اور اللہ کے رسول کا منافقین نے مذاق اڑایا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے پھر کدال ماری، پھر چنگاری نکلی، پھر فرمایا کہ مجھے اس روشنی کے اندر دکھلایا گیا کہ ملک یمن کے سفید محلات اور اس کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آنے والے ہیں۔ پھر صحابہ نے تکبیر بلند کی اور خود آپ نے اپنی چادر ہٹائی تو 2 پتھر امام الانبیاء کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے۔ دین ایسے ہی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا، جس کو آج ہم برباد کر رہے ہیں، آج اعمال کا ہم ستیہ ناش کر رہے ہیں، فرائض تک امت کے اندر نہیں ہے۔ خود امام الانبیاء نے قربانی دے کر اس طرح 2 پتھر باندھ کر اور سردی کی راتوں میں جاگ کر خندق کھودی ہے اور اسلام کو بچایا ہے اور ایمان کو بچایا ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا تھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مکان وہیں قریب میں تھا۔ آج بھی سلا پہاڑی ہے، مدینہ مسجد نبوی کے سامنے ہی قریب میں ہی سلا پہاڑی پر حضرت جابر کا مکان آج بھی موجود ہے، اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تو حضرت جابر کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بھوکے ہیں، صحابہ بھوکے ہیں اور خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، تو گھر پر گئے، اہلیہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کا ہے؟ کہا کہ ہاں، ½ کلو کے قریب 1 کلو کے قریب جو تھوڑے سے پڑے ہوئے ہیں اور چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے رسول کو 2-3-4 صحابہ اکرام کو لے کر آتا ہوں، تم انتظام کرو۔ آ کر کہا اللہ کے رسول آج میرے گھر پر کھانے کی دعوت۔ تو کہا اے خندق والو، 3000 کا مجمع ہے، اے خندق والو، جابر کے گھر پر آج تمہاری دعوت ہے۔ اب یہ گھبرا گئے کہ مر گئے، اب ½ کلو 1 کلو جو میں کیا ہوگا، 2-3-4 آدمی مشکل سے کھا پائیں گے، ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے۔ تو فوراً گھر پر بھاگ کر گئے اور گھر والی سے کہا کہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ نے تو سب کے اندر اعلان کر دیا ہے، اور حضرت جابر سے کہا کہ دیکھو سب تیار کر لو، آٹا گوندھ لو اور ہانڈی چڑھا دینا، لیکن میں جب تک نہ آؤں تب تک انتظار کرنا، ہانڈی کو اتارنا نہیں۔ کہا کہ خندق والو چلو آج تمہارے وہ شاعر نے کہا تھا نا، ½ کلو جو 1 بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی، ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا، لا الہ کی بولی بول، اللہ سے گیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ تو شاعر نے اس کی یہی منظر کھینچا ہے۔ تو آپ تشریف لائے اور اس ہانڈی کے اندر اپنا لعاب ڈالا، اس پر دم کیا، اور آٹے کے اندر جو گوندا ہوا آٹا تھا اس پر اپنا لعاب ڈالا۔ اب کھانا پک کر تیار ہوا، صحابہ کی جماعت آ رہی ہے، 10-10 20-20 لوگ ایک ساتھ کھا کر جا رہے ہیں، ہانڈی سے کھانا نکالا جا رہا ہے، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سب نے، پورے لشکر نے کھا لیا۔ آخر میں اللہ کے رسول اور گھر والوں نے کھایا
اور پھر آپ کے کھانے کے بعد کھانا بچا رہا اور آس پاس کے محلوں میں گھر والوں میں بھی پہنچایا گیا۔ بہرحال تو یہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ نے وہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ بھائی ملک ایران کے محلات مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے، ملک روم کے سرخ محلات اور اس کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے، اور ملک یمن صنعاء یمن کے محلات اور اس کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے۔ منافقین نے مذاق اڑایا تھا کہ کھانے کے لالے ہیں اور لڑنے کی طاقت نہیں، خندق اور کھائی کھودنے میں لگے ہیں اور بڑے بڑے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہمارے ماننے والے مسلمان اور میرے نبی تو دین کے لیے سب کچھ لگا کر میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ منافق ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو فرمایا قل، بہت اچھے انداز میں آیت اللہ نے اتاری، دعا بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا اظہار بھی ہے۔ قل، اے پیغمبر، اے میرے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ آج مسلمانوں کو تم فقیر سمجھ رہے ہو، حقیر سمجھ رہے ہو، جسے آج کل بے بس سمجھ رہے ہو اور ان کا مذاق اڑا رہے ہو کہ کھانے پینے کے لالے ہیں اور بڑے بڑے محل کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو یہ مال، یہ محل، یہ خزانے، اس کا مالک کون؟ حکومت کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ آج ان کے پاس ہے، کل میرا رب چھین کر مسلمانوں کو دے دے گا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لہذا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک، میرا اللہ حکومتوں کا مالک ہے، ملک کا اور حکومت کا اور ساری دنیا کا اور اس کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ آج تمہارے پاس ہے تو تمہاری اپنی کوئی ذاتی طاقت اور قوت نہیں ہے جس کی بنا پر تم کو مال اور حکومت ملا ہے۔ مسندیں، کرسیاں چند روزہ ہیں، سب ان پہ بیٹھے ہوں کو خدا مت کہو۔ وہ خدا جس نے آج کسی کو کرسی دی ہے، اس پہ بٹھایا ہے، کل اس سے کرسی چھین کر کسی اور کو دے دے گا۔ تو فرمایا کہ مذاق مت اڑاؤ، میرا اللہ حکومتوں کا مالک ہے، ملکوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے اللہ چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے۔ لہذا جن کو حکومت ملی وہ اترائے نہیں بلکہ اس کے تقاضے کو پورا کریں۔ آج اللہ نے تمہیں دیا ہے، کل اللہ چھین کر کسی اور کو دے دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں آپ ذلیل کرتے ہیں۔ انسان ذلت کے نقشے میں تھا، فقیر تھا، محتاج تھا، سماج سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ مال تھا نہ عہدہ تھا، لیکن میرے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو عزت کے اعلیٰ مقام پر پہنچاؤں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت کے مقام پر بیٹھنے سے روک نہیں سکتی، میرے رب نے فیصلہ کر لیا۔ اور ایسے اس کا الٹا بھی ہے، ایک انسان بہت عزت والے مقام پر ہے، حکومت کا بادشاہ ہے، مالک ہے، خزانے اس کے پاس ہیں، ملک کے ملک اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن میرے اللہ نے اس کے لیے ذلتی اور رسوائی کا فیصلہ کر لیا۔ تو وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج مال اور چیزیں غیروں کے پاس ہیں، اس زمانے میں بھی تھی۔ کیسر و کسریٰ، ملک ایران اور روم کی سلطنت سپر پاور مانی جاتی تھی، ملک یمن کی سلطنت پاورفل مانی جاتی تھی، وہ سارے خزانے، ساری حکومتیں غیروں کے پاس تھی، لیکن میرے اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، خزانوں کا مالک بناتا ہے۔ آج کسی اور کو مالک بنایا ہے، کل کسی اور کو مالک اللہ بنائے گا۔ اور وہ دور آیا بعد میں۔ صحابہ اکرام جو آپ نے پیشین گوئی اندر دیکھا تھا نا، روشنی کے اندر وہ سارے محلات نظر آئے تھے، وہ دور آیا۔ نبی کی پیشین گوئی جو آپ نے پہلے سے بشارت دی تھی، وہ صحابہ کے دور میں نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ظاہر ہوئی۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، حاتم تائی جو بہت بڑا سخی گزرا ہے، وہ تو نبی سے پہلے گزر گیا، لیکن ان کے صاحبزادے عدی ابن حاتم
عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کیا اور شاندار زندگی گزاری. تو اللہ کے رسول نے عدی ابن حاتم سے فرمایا تھا، اے عدی سن لو، جب ایمان آ جائے گا، جب ایمان آ جائے گا تو دنیا کے اندر امن اور سکون آ جائے گا. جب ایمان آ جائے گا تو دنیا کے اندر سکون آ جائے گا. پھر فرمائے عدی سن لو، جب ایمان آئے گا تو ایک خوبصورت نوجوان عورت ملک یمن کے صنعاء شہر سے چلے گی، حج کرنے کے لیے مکہ آئے گی، خوبصورت ہوگی، جوان ہوگی اور زیورات سے لدی ہوگی، اکیلے آئے گی، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرے گی، آئے گی جائے گی، لیکن غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ پیشین گوئی آپ نے عدی ابن حاتم سے فرمائی. پھر کہا، اے عدی سن لو، ایمان آئے گا تو ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنا امت میں یعنی امانت داری آئے گی. پھر کہا، اے عدی سن لو، ایمان آئے گا تو کیسر و کسریٰ کے خزانے اور اس کا تاج مسلمانوں کی ٹھوکروں میں آئے گا. یہ بشارت یہاں پر بھی آپ نے دی. عدی ابن حاتم فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں تو میں نے دیکھ لی، چار بشارتیں اللہ کے رسول نے مجھے فرمائی تھی، 4 میں سے 3 تو میں نے دیکھ لی. امن اور سکون کا ماحول میں نے دیکھ لیا، ہر طرف امن اور سکون کا ماحول تھا. اس عورت کو بھی میں نے دیکھ لیا، یمن سے آئی حج کرنے کے لیے اور آئی اور گئی، لیکن کوئی غلط نگاہ اٹھانے والا نہیں ملا. اس کو پوچھا کہ ان انسانوں کو کیسا پایا؟ کہا کہ جو جوان تھے ان کو اپنے بھائی کی طرح پایا اور جو بڑے تھے ان کو اپنے باپ کی طرح پایا. ایمان تھا. آج تو بے ایمانی کا دور ہے. یعنی حادثہ ہونے دو، سڑک حادثہ ہو یا ریلوے کا حادثہ ہونے دو، بھوکوں کو اور پیاسوں کو اور زخمیوں کو پانی کوئی نہیں پوچھتا، ان کی جیبوں کو اور عورتوں کے کان اور ناک کو لوگ ٹٹولتے ہیں زیور حاصل کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے. یہ فرق ہے. فرمایا کہ اس عورت کو بھی میں نے دیکھ لیا اور کہا وہ دور بھی دیکھ لیا. کیسر و کسریٰ کا تاج، وہ تاج اتنا بھاری ہوتا تھا کہ وہ سر پہ رکھ کے بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. اس کو باندھ کر زنجیروں میں باندھ کر یوں لٹکایا جاتا تھا، پھر وہ بادشاہ سر ڈال کے یوں بیٹھتا تھا اور وہ لٹکا ہوتا تھا زنجیروں میں بنا ہوا، یعنی سر پہ ٹک نہیں سکتا تھا، اتنا بھاری ہوتا تھا. وہ تاج سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ٹھوکروں میں آیا. صحابی پاؤں سے اس کو ٹھوکر مار رہے ہیں کہ تو اٹھا، وہ کہہ رہے نہیں تو اٹھا. پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں ہماری قربانیوں کا بدلہ، ہماری دین کے خاطر جہاد کا بدلہ، جو ہم نے اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جو ہم نے قربانیاں دی تھیں، اس کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل گیا ان خزانوں کی شکل میں؟ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے. ہم نے تو اللہ کے لیے قربانیاں دی تھیں، لہذا اس کا بدلہ اللہ سے آخرت میں لیں گے، لہذا ٹھوکر مار رہے ہیں، اٹھانے کو کوئی تیار نہیں. پھر آخر میں عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ 3 باتیں تو میں نے دیکھ لی. پھر اپنے آپ سے کہنے لگے روتے ہوئے، اے عدی اگر تو زندہ رہا تو 4تھی بات بھی دیکھ لے گا کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور وہ دور آیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. 2 سال، حالانکہ آپ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، حضرت عمر کے خاندان کے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر کی پوتی کے لڑکے ہیں، حضرت عمر کی پوتی کے لڑکے ہیں. لیکن ہجرت کے 100 سال 98-99 کے اندر آپ خلیفہ بنے، اور اس وقت عدل و انصاف کا وہ ماحول تھا، نیکی و تقوی کا وہ ماحول تھا کہ جانوروں تک کے اندر امن تھا. جنگل میں بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چر رہے ہیں، چرواہے کو ٹینشن نہیں ہوتا تھا کہ بھیڑیا بکری پہ حملہ کرے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا تھا. یعنی جانوروں تک کے اندر عدل و انصاف تھا. ہمارے عمل کا اثر دنیا کی ہر چیز پہ پڑتا ہے. مسلمان سدھر جائیں گے، دنیا کا نظام سدھر جائے گا. جسے بدن کے اندر دل ہوتا ہے نا، دل
کہ دل اگر صحیح رہا تو پورا بدن صحیح رہے گا، دل بگڑ جائے گا تو پورا بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا کا دل مسلمان ہے، مسلمان اگر ٹھیک ہو گیا پوری دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، اور مسلمان اگر بگڑ گیا پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جیسے آج ہے، ہم غیروں کا کیا شکوہ کریں، ہم دوسروں کو کیا کہیں جو اللہ کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں۔ ارے اگر مان لو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، حکومت مان لو کہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم تو اور زیادہ گل کھلائیں گے، ہم تو راستہ چلنے پر بھی ٹیکس لگا دیں گے۔ پیدل چلنے بھی بولے 2 بار جا سکتے ہیں، تیسری بار باہر نکلا تو ٹیکس دینا ہے، پیدل چلنے پر بھی ہم ٹیکس لگا دیں گے۔ یعنی ہمارا معاملہ تو اور زیادہ گڑبڑ ہے۔ ہم دیکھ لیں اپنے نظام، یعنی میں کسی پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کر رہا، لیکن جو ہمارا ماحول ہے، ہمارا معاشرہ ہے، کہ اگر دین ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم تو اور زیادہ آگ مودیں گے، اور زیادہ جو ہے دنیا کا نظام درہم بھرم کریں گے۔ ایک چیز ہے جو سب کو جوڑ سکتی ہے، وہ ہے دین۔ جیسے بدن ہے نا، دیکھو ہمارا بدن، اس کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، آنکھ الگ ہے، کان الگ ہے، دل الگ ہے، دماغ الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، اور سب کا کام الگ ہے۔ کسی سے بنتی ہی نہیں ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، سنتی نہیں، کان سنتا ہے، دیکھتا نہیں، زبان بولتی ہے، وہ سنتی نہیں۔ یعنی ہر ایک کا کام الگ ہے، ہر ایک کی ہر چیز الگ الگ ہے، ایکٹیویٹیز الگ ہے، لیکن ایک چیز نے سب کو جوڑ رکھا ہے، ایک چیز نے سب کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ کیا؟ روح، جان۔ دیکھو جان اگر ہے، دیکھنے والی آنکھ، سننے والا کان، بولنے والی زبان، دھڑکنے والا دل اور حرکت کرنے والے ہاتھ پاؤں، سب ایک ساتھ جڑے رہیں گے۔ سر پہ چوٹ لگی، سر پہ کوئی آپ کے وار کرے گا، فوراً ہاتھ یوں کرے گا، ہاتھ بچانے کے لیے آ جائے گا، اور زبان بولے گی، چلائے گی، اور آنکھ روئے گی، اور بدن کے ہر حصے پر اس کا اثر ہوگا، دل بھی روئے گا۔ جو حالانکہ چوٹ لگ رہی ہے سر کو، لیکن آنکھ بھی رو رہی ہے، اور زبان بھی متاثر ہو رہی ہے، ہاتھ بھی اس کو بچانے کے لیے بے قرار ہیں، اور پاؤں بھی پریشان، پورا دل اور دماغ بھی پریشان۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چیز ہے جان اور روح، اس نے سب کو ایک بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہاتھ کو کوئی مارے گا تو زبان بھی چلائے گی، آنکھ بھی روئے گی، لیکن اگر جان نکال لی جاوے، جان اگر نکال لی گئی، روح چلی گئی اور مردہ ہو گیا، اب ہاتھ پہ مارو، زبان کچھ بھی نہیں بولے گی، سر پہ مارو، ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا روکنے کے لیے، اور آنکھ بھی نہیں روئے گی، دل پہ بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز نے ان الگ الگ چیزوں کو ایک بنا رکھا تھا، روح وہ نہیں رہی۔ ایسے ہی ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں انسان الگ الگ ہیں۔ باپ کا جو درجہ ہے وہ بیٹے کا نہیں ہو سکتا، بیٹے کا جو مقام ہے وہ باپ کا نہیں ہو سکتا، ماں کا جو مقام ہے وہ بیٹی نہیں لے سکتی، بیٹی کا جو مقام ہے وہ ماں نہیں لے سکتی، بیوی کا جو مقام ہے وہ بہن نہیں لے سکتی، بہن کا جو مقام ہے وہ بیوی اس کی جگہ پر نہیں آ سکتی۔ مختلف الگ الگ، جیسے ہمارے آنکھ ناک کان تھے نا الگ الگ، کوئی بولتا ہے سنتا نہیں، کوئی سنتا ہے بولتا نہیں، کوئی دیکھتا ہے سنتا نہیں، الگ الگ تھے، لیکن ایک چیز نے سب کو جوڑ کر رکھا تھا، روح نے۔ جب تک روح اور جان رہی، سب مل کر چلتے رہے، ایک دوسرے کا بچاؤ کرتے رہے، ہاتھ آنکھ ناک کان سب نے۔ ایسے ہی گھر کے اندر 10 لوگ ہیں، لیکن ہر ایک کی حیثیت الگ الگ ہے۔ بیٹا بیٹا ہے، باپ نہیں بن سکتا، باپ ہے، بیٹا نہیں بن سکتا، بیوی بیوی ہے، وہ ماں نہیں بن سکتی، ماں ہے، وہ بیوی نہیں بن سکتی، بہن ہے، وہ کیا کہتے ہیں لڑکی نہیں بن سکتی، لڑکی ہے، وہ بہن کی جگہ پر نہیں آ سکتی۔ ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے۔ تو ان تمام سب کو کون جوڑے گا؟ اسلام۔ جسے وہاں روح جوڑ رہی تھی، یا اسلام سب کو جوڑے گا۔ اگر اسلام کی تعلیم دین ہے، اللہ رسول کا ڈر ہے، تو بندہ پہچانے گا، باپ بھی ڈرے گا کہ میں اولاد کے ساتھ نافرمانی نہیں کر سکتا، ان کے حق میں یعنی بے انصافی نہیں کر سکتا کہ ایک کو سب دے دیا دوسرے کو محروم کر دیا۔ اور اولاد بھی ڈرے گی کہ ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں کا یہ مقام اور باپ کا یہ مقام، اور بیوی کا یہ درجہ، بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ ماں باپ کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ بیوی کو سائیڈ میں کر دیا، یا بیوی سے ایسی محبت کی کہ ماں باپ کو سائیڈ میں کر دیا۔ نہیں، دین ہوگا تو سب کے مقام، سب کو جوڑ کر چلے گا۔ جسے روح نے
بدن کے سارے اعضاء کو جوڑ رکھا تھا، جب روح نکل گئی تو سب بکھر گئے۔ ایسے ہی آج ہمارے معاشرے سے، گھر سے دین نکل گیا، اسلام نکل گیا تو سب بکھر گئے۔ بیٹے کو باپ کا مقام نہیں معلوم، باپ کو اپنی اولاد کا مقام نہیں معلوم، ماں کو جو ہے یہ نہیں معلوم کہ ماں کا کیا درجہ ہوتا ہے، اور اولاد کو نہیں معلوم کہ ماں کا کیا مقام ہوتا ہے، اور بہن کا اور بڑے بھائی کا کیا مقام ہوتا ہے، کیونکہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ دین ہی تو تھا جو سکھلاتا، جو بتلاتا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے پیروں تلے ہیں، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور بڑے بھائی کا اکرام ضروری ہے، اور اسلام نے یہ تعلیم دی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دین نکل گیا تو سب تباہ ہو گیا۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وہ واقعہ پیش آیا، آپ نے بشارت دی تو منافقین نے مذاق اڑایا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں دیں گے۔ آج بھی مسلمانوں، ہمارا اللہ وہی ہے، اس کی طاقت وہی ہے، لیکن ہم اس کو بھول گئے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں سن رہے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں بکواس اور بے فائدہ چیزیں خوب بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، جس سے اللہ کا تعارف ہو، اللہ کی پہچان ہو، ان واقعات کو، ان باتوں کو اور ان قصے کہانیوں کو ہم نہ سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں۔ حالانکہ آج علم کے ذریعے بہت زیادہ ہیں۔ موبائل سے آپ منٹوں میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اور برا ہے تو اس سے برا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آج اسی لیے اللہ کی طاقت کا پتہ نہیں، اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں، تو اب غیر اللہ کی طاقت سے ہم ڈر رہے ہیں، غیروں کی طاقت سے ڈر رہے ہیں۔ ارے ہمارے بڑے صحابہ اور اللہ والے اور اللہ کے رسول کا حال تو ہم سے زیادہ دنیا کے اعتبار سے برا تھا، کھانے تک کے لالے تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی دین پر جمے رہے، قربانی دی، تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا، اور پھر دنیا بھی ان کے قدموں میں آئی۔ وہ کیسر و کسریٰ کے خزانے ٹھوکروں میں آئے، اور آج تک صحابہ کی نسلیں آج تک جو کھا رہی ہیں ایسی برکتیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا نبی کے زمانے میں کہ کھانا ایک ٹائم ملا تو دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ایسا تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا کہ ایک دن میں دونوں وقت کا کھانا ملا ہو۔ مہینے مہینے گزر جاتے تھے کہ دو وقت کا کھانا کبھی نصیب ہوتا ہی نہیں تھا، ایک وقت کا ملا، کبھی ایک وقت کا بھی نہیں ملتا تھا، اور عام طور پر کھجور اور پانی۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو خادم رہے، نبی کی خدمت کی 10 سال تک، پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فتوحات کا دروازہ، ہم نے قربانیاں دیں اور اسلام پھیلا دنیا کے چپے چپے تک اور دوسرے ملکوں تک، اور پھر جو اللہ کی طرف سے مددیں آئیں اور نصرتیں آئیں، فتوحات کا دروازہ کھلا، تو پھر گھر کے کونوں میں اشرفیوں کے ڈھیر پڑے ہوتے تھے، سونے کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کو یعنی کلہاڑی اور کدال سے توڑا جا، جسے ہم لکڑیاں توڑتے ہیں نا جلانے کے لیے، تو سونے کے ٹکڑوں کو توڑا جاتا تھا۔ خود ابو ہریرہ روتے ہیں کہ بہترین کپڑے سے جو ہے اپنا منہ اور ناک صاف کر رہے ہیں، اور پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا کہنے ابو ہریرہ کے، ایک دور تھا کہ صفہ کے چبوترے پہ پلا رہتا تھا۔ وہ جو چبوترا تھا، وہ صحابہ جن کا نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ کاروبار تھا، نہ خاندان تھا، جو کوئی دور سے آ گئے اسلام قبول کر لیا، تو ایک چبوترا تھا مسجد کے سامنے، اب تو مسجد نبوی کے اندر آ گیا ہے، باقاعدہ وہ چبوترا اندر آ گیا ہے، مسجد بہت بڑی ہو گئی۔ تو اس چبوترے پر ایسے صحابہ پڑے رہتے تھے جن کا کوئی گھر نہیں، در نہیں، خاندان نہیں، کاروبار نہیں، کچھ نہیں، پڑے رہتے تھے۔ اگر کوئی صدقہ مال والا آ گیا آپ بھیج دیتے تو یہ لوگ کھا لیتے، یعنی ملی تو روزی نہیں تو روزہ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں رو کر ابو ہریرہ کہ ایک دور تو وہ تھا کہ صفہ کے چبوترے پہ پڑا رہتا تھا اور گش کھا کر بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، حالانکہ مرگی کی بیماری ہماری نہیں تھی، بھوک تھی، کھانا نہیں ملتا تھا کئی وقت کا، تو بے ہوشی ہو جاتی تھی، چکر آ جاتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کی بیماری ہے۔ اور آج دیکھو گھر کے کونوں میں سونے کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کو کلہاڑی سے توڑا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں آیا؟
دین کے ذریعے آیا، دین کے لیے قربانیاں دیں، محنتیں کی، مجاہدے کیے، تو وہی اللہ جنہوں نے اس وقت مدد کی تھی صحابہ کرام کی، اللہ کے رسول کی، اللہ والوں کی، آج بھی ہمارا رب اسی طاقت کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم بھول گئے، ہم اس رب کو بھول گئے، اور غیر اللہ کی طاقت اور غیر اللہ کی باتیں ہر وقت سن رہے ہیں، ہر وقت بول رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، موبائل پر، انٹرنیٹ پر، ہر جگہ یہی باتیں، یہی خبریں، اللہ سے دور کرنے والی، اللہ سے بیزار کرنے والی، اور غیر اللہ کا ڈر، یعنی دشمنوں کا ڈر ہمارے دل میں بٹھانے والی خبریں ہر وقت چل رہی ہیں، اسی کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں، تو اللہ کا ڈر کہاں سے پیدا ہوگا؟ اللہ کی طاقت کا استحضار کہاں سے ہوگا؟ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت، اللہ کے ہاتھ میں ہے ذلت، اور فرمایا انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آگے اللہ کی قدرت بتائی کہ وہی تو اللہ ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ اللہ دن میں سے رات کو نکالتے ہیں اور رات میں سے دن کو نکالتے ہیں۔ بھئی دن ہوا، شام ہوتی ہے، پھر اللہ جو ہے رات کو لے آتے ہیں، اور پھر رات کا وقت گزرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو رات میں سے اللہ دن کو لے آتے ہیں، اور اس کے پیچھے دنیا کی ایک بہت بڑی مخلوق سورج کام کر رہا ہے، اللہ کا آرڈر اس پر چلتا ہے، جب اللہ کہتے ہیں نکل تو وہ نکلتا ہے، تو دن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، انسان سارے کاروبار کرتا ہے، سارے کام کاج کرتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب تو ڈوب جا، غروب ہو جا، تو اندھیرا آ جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی قدرت ہے، اگر اللہ سورج کو ہٹا دے اور سورج نکلے نہ، رات ہی رات رہے، تو پھر دنیا کا نظام پھر بھی نہ چلے، روشنی نہیں ہوگی، کام کیسے ہوگا؟ اور اگر اللہ سورج کو ڈوبنے سے روک دے وے، غروب ہونے سے روک دے وے کہ دن ہی دن رہے گا، تو بھی نظام نہیں چلے گا۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، تو کون ہے جو تمہارے لیے وہ رات لائے جس کے اندر تم سکون سے سوتے ہو؟ تو یہ نظام اللہ کا ہے، یہ اللہ جو ہے، اور پھر کہا کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ زندے سے مردے کو یعنی مرغی سے انڈے کو، اور مردے سے زندے کو یعنی انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو ایک تو تفسیر یہ ہوئی کہ زندے سے یعنی مرغی سے انڈا نکالتا ہے، اور انڈے سے مرغی کے بچے کو نکالتا ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہوئی کہ اللہ زندے سے مردے کو، زندہ یعنی مسلمان ایمان والے کے یہاں، مردہ یعنی کافر کو پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ باپ مسلمان ہے یعنی زندہ ہے، اور اس کے گھر میں جو ہے پیدا ہونے والا بچہ وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام مسلمان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کنعان کافر ہے۔ وہ جو طوفان آیا تھا، پوری دنیا میں طوفان نوح آیا تھا، کشتی بنائی تھی، کشتی میں سوار ہوئے تھے 80-82 لوگ، اور باقی پوری دنیا میں پانی، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا۔ اس وقت بیٹا الگ ہٹ گیا تھا، باپ نے کہا تھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جا، سوار ہو جا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں میں سے مت بن۔ تو وہ بیٹا چونکہ نافرمان تھا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر جا کر پناہ لوں گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ فرمایا نہیں بیٹے، آج اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں، اللہ جس پر رحم کرے گا وہی بچے گا، آ جا، سوار ہو جا۔ یہ بات چل ہی رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ بیچ میں موج آئی دریا کی اور بیٹے کو بہا کر لے گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے ڈوب کر برباد ہو گیا۔ تو زندے سے اللہ مردے کو نکالتے ہیں، اور کہیں اس کا الٹا ہوتا ہے کہ مردے سے اللہ زندے کو نکالتے ہیں۔ کافر کے گھر مسلمان کو پیدا کر دیا۔ آزر باپ کافر ہے، بت پرست ہے، اور بت بنانے والا ہے، بیچنے والا ہے، اور بیٹا اللہ کا بہت بڑا نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ باپ آزر کافر اور پیدا ہونے والا بیٹا مسلمان، تو اللہ کبھی مردے سے زندے کو نکالتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طاقت کو پہچاننا چاہیے،
تو اس وقت مذاق اڑایا تھا منافقین نے اور کہا تھا کہ یہ ابھی کھانے کے لالے ہیں، خندق اور کھائی کھود رہے ہیں اور کیسر و کسرا کے خزانوں کے اور محل کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. تو آج بھی مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا کہ ان کا اللہ کیا کرے گا. وہ آتا ہے نا بہت سی مرتبہ کہ بلاؤ اپنے اللہ کو. تو انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اور معاف کریں ہمیں بھی نہیں معلوم اللہ کی طاقت کیا ہے. آج تو عام مسلمانوں کا بھی حال تو یہی ہے. یعنی آپ جائزہ لیں، مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کا محلہ، پوری بستی کی بستی مسلمانوں کی، گھر مسلمانوں کے، لیکن کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، ان گھروں میں اللہ کے بڑائی کے دو بول زبان پر نہیں آتے. وہ در و دیوار اللہ کے کلام کو سننے سے ترس جاتے ہیں. ہے مسلمانوں کا گھر، ہے محلہ مسلمانوں کا، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بس رہے ہیں، لیکن بہت سی زبانیں ایسی ہیں کہ دنیا بھر کی خرافاتیں زبان پر آتی ہیں، الفاظ الٹے سیدھے دنیا بھر کے روزانہ آتے ہیں، لیکن دو بول اللہ کی بڑائی اور عظمت کے زبان پر نہیں آتے، دو شکر کے جملے زبان پر نہیں آتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ تو پتہ نہیں پڑھے ہوئے زمانے گزر جاتے ہیں، بہت سی زبانیں ایسی ترس رہی ہیں. تو بتاؤ اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی، اللہ کی برکتیں کیسے آئیں گی، اور پھر ہمارے اندر جذبہ، ایمانی جذبہ کیسے پیدا ہوگا، اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوگا. اسی لیے ہم ڈر جاتے ہیں، غیر اللہ سے اتنے متاثر ہیں. خالی ابھی ایک میسج خالی چھوڑ دو، کون سا 2020 والا، کہ کل سے لاک ڈاؤن، کورونا پھیل رہا ہے، کل سے لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، 2-3 لوگ دواخانے میں پہنچ جائیں گے، اٹیک آ جائے گا ڈر کے مارے، اور سب ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جائیں گے، کل سے لاک ڈاؤن لگنے والا ہے. اللہ کا ڈر نہیں، مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے مسلمان، چھٹیاں ہیں، بستی کی بستی، محلہ کا محلہ، ہوٹلوں پر اور دکانوں پر آباد، اور اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو کہتا ہے مسلمان اپنے عمل سے، زبان سے نہیں بولتا، اپنے عمل سے بولتا ہے. مؤذن جھوٹ بولتا ہے تو، اللہ بڑے نہیں ہے، ہماری یہ محفل بڑی ہے تبھی تو چھوڑ کر نہیں آ رہا ہے، یہ چائے کی دکانیں بڑی ہیں، یہ دوست یاروں کی محفلیں بڑی ہیں، یہ موبائل پر چیٹنگ یہ بڑا ہے، یہ واٹس ایپ پر جو ہے کیا کہتے ہیں، واٹس ایپ کا دیکھنا دکھانا اور یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھنا دکھانا جو گندے اور غلط ویڈیوز ہیں وہ بڑے ہیں. اللہ بڑے نہیں ہے، تو جھوٹا ہے مؤذن. یعنی عمل سے تو یہی کہہ رہا ہے نا، اگر اس کے خلاف ہوتا تو اٹھ کے آتا فوراً. ہاں اللہ والوں کا حال تو یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی مدینہ منورہ میں، دھڑا دھڑ دکانیں بند ہوتی تھیں، جو جس حال میں ہوتا تھا فوراً دوڑ کر مسجد میں آتا تھا. تو قرآن میں ان کی تعریف کی گئی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی، نہ کاروبار نہ دوستوں کی محفلیں، کوئی چیز بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی. جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، سب کچھ چھوڑ کر کے ہاں اللہ بڑا ہے، میرا کاروبار بڑا نہیں، میری مجلس بڑی نہیں، میری محفلیں بڑی نہیں، بلکہ اللہ بڑا ہے، سب کچھ چھوڑ کر مسلمان اللہ کے گھر میں آتا تھا، اللہ کے گھر میں آتا تھا تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی تھیں. اور آج معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے آج جو ہے ہم ڈرے ہوئے ہیں. خالی ایک معمولی چیز، خالی یہ لاک ڈاؤن تو پھر بھی بڑی بات تھی، خالی یہ میسج آ جاوے کہ نمک ختم ہونے والا ہے، نمک ختم ہونے والا ہے، پوری دکان کے نمک بک جائیں گے. اور پھر وہ لوگ یعنی بے شرم لوگ بھی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب 2 روپے والا نمک 10 روپے والا نمک جو ہے 50-100 روپے میں بیچنے لگ جائے گا. وہ بولے گنگا بیری ہاتھ دھو نہیں، نہا لو، پورا نفع خوری کرنا. اور پھر اللہ دکھاتا ہے جو مصیبت کے وقت میں نفع خوری کرے گا اور امت کو ستائے گا. لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے دیکھ لیا، جو یعنی جیبوں میں لے کر کیا کہتے گٹکے اور یہ سب بیچتے تھے لے کے لوگ، ارے اچھے اچھے گھر والے لوگ، ان کے گھر کے حالات کیسے آئے، جوان بیوی کا انتقال ہو گیا اور کورونا میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اللہ دکھاتا ہے ایک تو لوگ پریشان ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، تیرے پاس ہے ٹھیک ہے تو بیچ، لیکن یہ کیا 10 گنا بھاؤ لے رہا ہے، 10 گنا کیا لینا ہو تو لو، نہیں تو اپنے تو اتنے میں بیچیں گے. کیا مطلب؟ لاک ڈاؤن میں سبزیاں مہنگی نہیں تھیں، ہم نے مہنگی کی تھی. سبزیاں بالکل 2-5 روپے کا فرق پڑا ہوگا، جو 20 کی تھی 25 میں 30 میں ہوں گی، لیکن 20 والی 100 میں نہیں تھی.
80 میں روپے کلو آلو نہیں تھا. یہ ہمارا ایمان، ہمارا جو ہے ہم یعنی امانت داری ہماری ختم ہو چکی، اللہ کا ڈر ہمارا ختم ہو چکا تھا. اس لیے مسلمان بے شرم ہو کر ایسے حالات میں بھی یعنی 4 گنا 5 گنا اور 10 گنا جو ہے بھاؤ لے رہا تھا کہ کیسے میں کروڑ پتی بن جاؤں، دنیا مرے اور میں کروڑ پتی بن جاؤں. تو پھر اللہ دکھاتا ہے کہ یہ نہیں مریں گے، تو مرے گا. اللہ ہمیں سمجھ دے. تو یہ کیا، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر آج اللہ کا ڈر نہیں رہا تو ہم بہت پیچھے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.